یعنی خان صاحب کا یہ سال بھی اندر ہی گزرنا ہے. مجھے لائف تھریٹ آ گئی, پوری اس پر ویڈیو بنا دی انہوں نے آپ کی. اور وہ بھائی یہ انٹرنیشنل سازش تھی پاکستان کے خلاف. کسی غلطی جو ہے نا اس کی گنجائش نہیں تھا. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف فساد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کا محتاج نہیں, آپ کے ہمارے ہم سب کے انتشاریوں کے دادا رضا موجود ہے. دادا پھر تانوں تھریٹ آ گئی ہے, مجھے لائف تھریٹ آ گئی, وہ آتی جاتی رہتی پھر آ گئی. لیکن اس بار والی بڑے مزیدار ہے. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, ویژولی انہوں نے, میں آڈینس کو بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ پوری اس پر ویڈیو بنا دی انہوں نے آپ کی. اور لیکن دادا تھوڑا سا کنسرننگ ہوتا ہے کہ اس ٹائپ کے کام سٹارٹ ہوئے ہوئے ہیں. ہاں ظاہر ہے. دیکھیے جب آپ بڑے متقے لگائے نا, ہم نے آپ کا کیا خیال ہے کہ جو منہ دیا ہے پی ٹی آئی کو یہ لوکل لوگوں کو دیا ہے؟ ہم کس دن ڈسکس کریں گے اس کے اوپر, ٹھیک ہے. او بھائی یہ انٹرنیشنل سازش تھی پاکستان کے خلاف. یار ہم نے اس کے مقابلے کے اندر یہ جو ہے ڈیجیٹل فرنٹ اس کے اوپر صفحے اول سے لڑائی لڑی ہے, تو اتنا تو ان کا بنتا ہے نا کہ وہ ہماری لاشیں دکھائیں اسٹوڈیو میں پڑی ہوئی. لیکن دادا یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے ویسے, ٹھیک ہے, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. یہ سیڈ ڈالنا نہیں ہوتا یہ والا, یہ لوگوں کا ذہن تیار کرنا, ویژولی دکھانا شروع کیا. کس دن انہیں یہ خبر, کیونکہ ایک دھمکی ہوتی ہے فون پہ آ جانا, ایک دھمکی ہوتی ہے لکھ دینا, ایک دھمکی ہوتی ہے ویژولی ویڈیو بنا کے دکھا دینا. آپ کا کریکٹر دکھایا کہ اسٹوڈیو میں کیا ہے, میں تو مطلب کہ لوگوں کو یہ ذہنی طور پہ آمادہ کرنا. یہ آمادگی مطلب اپنے فالوورز کو لیے انہوں نے یہ ویڈیو تیار کی ہے, آپ کے لیے اور میرے لیے تو نہیں کی. جی. تو اب ان میں سے کوئی بھی جو اگر جذباتی ہوتا ہے اور وہ یہ کام کر گزرتا ہے تو وہ تو کہیں گے ہم نے تو کچھ نہیں کیا. یہ بڑی باریک وارداتیں ہوتی ہیں. یہ بیسیکلی لائف تھریٹ ہے, اور الحمدللہ اس طرح کے بڑے لائف تھریٹ آئے ہیں, مستقبل کے اندر بھی رہیں گے, کیونکہ ہم نے اپنا مورچہ نہیں چھوڑنا. اور جب آپ ان کو تاک کے نشانے لگائیں گے اور بے نقاب کریں گے تو پھر تو وہ میرا مطلب ہے تکلیف میں آئیں گے نا. بے شک, ٹھیک ہے. اور دیکھ لیں انہوں نے پاکستان میں 4 یا 5 آدھی درجن بندے نکالے, جی جی جی, ان میں ہمارا نام بھی ہے. وہی مودی مودی کرتا ہے تو پہلے ٹاپ 10 میں ہمارا نام بھی ہوتا ہے. پہلے مودی نے سب سے پہلے رضینامہ بین کیا, اور یہ مساعد کرتی ہے تو اس میں خاکسار کا نام بھی ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے خلاف اندر سے ہی سازشیں شروع ہوئی ہوتی ہیں. انٹرنیشنل میں زیادہ بڑی سازش. اب دیکھیں نا, انڈیا نے بین کیے پہلے 10 یوٹیوب چینل, اس میں ہمارے دادا کا رضینامہ ٹاپ پہ تھا. اور اس کے بعد اب دیکھیے 7 لوگ انہوں نے پاکستان میں چنے ہیں جو ابلاغی محاذ میں ان کو تنگ کر رہے ہیں, تو ان میں میرا نام فوراً دکھایا انہوں نے, ہر ایف آئی آر میں ہمارا نام آ جاتا ہے. لیکن سب سے مزیدار بات ہے کہ دادا ہے تو پھر دادا اس کو ہنس کے ٹال رہی ہیں, لیکن ہم لوگ کنسرننگ ہے, اور جو دادا کی فالوئنگ ہے وہ بھی بہت زیادہ اس بارے میں کنسرن فیل کر رہی ہے کہ دادا یہ کوئی سیاست اور صحافت اور یہ کوئی پاکستان کے اندر یہ فستائیت ہے. اگر آپ فستائیت کی تاریخ پڑھیں تو ہٹلر کے دور میں بھی یہی ہوتا تھا. انہوں نے سوسائٹی کے اندر اساتذہ سے لے کے ججز تک اور پولیس والوں سے لے کے اللہ آپ کا بھلا کرے ڈاکٹرز تک, کوئی بندہ اپنی فکر کے خلاف جو تھا اس کو نہیں چھوڑا تھا زندہ. ہٹلر صاحب نے تبھی فستائیت پوری طرح امپلیمنٹ ہوئی تھی. تو بہرحال لیکن الحمدللہ ہم فستائیت کے ساتھ کھڑے ہونے والوں نہیں بلکہ اس کے خلاف کھڑے ہونے والوں میں شمار ہوں گے تاریخ کے اندر انشاءاللہ. چلیے جی. نہیں جی دادا, اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا کہہ رہے تھے سونامی آ رہا ہے. پھر ہم نے ویڈیوز دیکھی کراچی کے اندر کہ وہ سہیل افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سنسان سڑکوں پہ ڈال دیا. تو جو لاکھوں کا مجمع تھا وہ سنسان سڑکوں پہ اگر 1 لاکھ بندہ آ جائے تو کیا وہ سڑک سنسان رہتی ہے؟ نہیں, لاکھوں کا مجمع تو ادھر نہیں تھا بنیادی طور پہ. اصل میں ہم کسی کو بھی کوئی کہے بغیر انہوں نے جو ہے وہ میں نے آپ کو کل وہ بتا تو دیا تھا کہ کتنے لوگ ہوں تو کتنا امپیکٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے کچھ اطلاعات کے مطابق 4000 کے قریب بندہ اکٹھا کیا تھا. 4000 بڑا فکر کر لیا. ان کا خیال ہے, ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 20000 بندہ اکٹھا کیا تھا. بس 20 پہ مان. اگر 20000 بندہ جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا تو وہ لاکھوں کا سمندر ہونا تھا. لیکن اس گراؤنڈ کی جو کیپیسٹی ہے وہ اتنی ہی ہے. وہ پھر جسے کہتے ہیں منہ در منہ بھر جاتا ہے. ٹھیک ہے.
ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آئیں تو 20,000 کا جلسہ ہوتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. ایم کیو ایم میں ہر بندے کی حاضری لگا کرتی تھی گراؤنڈ کے اندر. اچھا. تو اس حاضری کی بنیاد پہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 20,000 بندہ اگر ہوتا تو ایم کیو ایم سے بڑا جلسہ ہونا تھا, جو کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور اس گراؤنڈ کو جب عروج تھا, عمران احمد خان نیازی صاحب کا عروج جب تھا, تب بھی نہیں بھر سکی تھی پی ٹی آئی. اچھا. تو پیپلز پارٹی نے بیسیکلی ان کے خلاف سازش یہ کی کہ ان کو اس جلسے کی اجازت دی. پھر کافی دیر تک لڑتے بھی رہے, وہ کہیں ہم نے وہ نمائش چرنگی کے کہاں پہ سڑک پہ جلسہ کرنا ہے, حکومت کہے نہیں گراؤنڈ ادھر ہی کرنا ہے. پھر ڈانگ سوٹا بھی ہوا, پھر ادھر گھیر کے لے کے گئے. پھر اس گراؤنڈ کے اندر وہ لوگ تو اکٹھے کر لیے انہوں نے ان کے بقول, ٹھیک ہے, لیکن اتنے اکٹھے نہیں کر سکے جس سے کوئی سیاسی اثر پیدا ہو جاتا, امپیکٹ پڑ جاتا کوئی کہ جی لوگ ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. مطلب ہمیں بالکل اپنے سامعین اور ناظرین کو یہ اطلاع ایمانداری سے دینی چاہیے. یہ کہا جائے کہ کچھ لوگ نہیں تھے, ہاں ان کے جلوسوں میں کوئی لوگ نہیں تھے, ٹھیک ہے, بہت تھوڑے لوگ ان کے ساتھ چل رہے تھے, لیکن وہاں پہ انہوں نے پختون نیشنلزم کا نعرہ لگا کے اکٹھے کیے, 4,000 لوگ اکٹھے کر لیے انہوں نے, کسی بھی طرح سے کر لیے. ہم اگر ان کی بھی بات مان لیں, جو کہ غلط ہے, کہ 20,000 بندہ تھا, تو وہاں پہ تو لاکھوں کا جلوس آنا تھا نا بھائی. جس طرح وہ 10,000 کہہ کے اڈیالہ کے بعد 36 بندے لے آتے ہیں. ہاں جی, تو پھر یہ ٹھیک ہے نا. ان کا میتھ بڑا اچھا ویسے. ہاں, ان کا میتھ اچھا ہوتا تو اس حالت میں ہوتا. ان کے لیے 55 روپے فی کلومیٹر پہ تو ہیلی کاپٹر اڑتا تھا. لیکن خبر اصل میں یہ نہیں, خبر اصل میں یہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی غیر محتاط خبر بھی ہے. غیر محتاط آپ نے مجھ سے پوچھنا, پہلے میں آپ کو خبر بتاؤں. جی. ریڈیو پاکستان پشاور کے اوپر حملے کی جو ویڈیوز, جو کہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ بذات خود پوسٹ کی ہوئی, جی, پشاور پولیس نے وہ لے کے فورینزک کے لیے, پاکستان میں ایک ہی فورینزک لیب ہے, اور وہ یہ ادھر ٹھوکر نیاز بیگ لاہور کے پاس ہے, میرے گھر کے نزدیک ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان بھر میں جتنے بھی فورینزک کے ٹیسٹ ہونے ہوتے ہیں, بھلے وہ جھوٹ اور سچ کا ٹیسٹ ہو جس سے خان صاحب بھاگ گئے تھے, پولیگراف ٹیسٹ, وہ یہاں پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یا اس کا سٹاف جا کے کرتا ہے. اب دیکھیے, پنجاب میں کوئی بھی واردات ہو, بھلے ایکسیڈنٹ کی ہو, بھلے قتل کی ہو, بھلے کوئی بھی ہو, پولیس بھی پہنچتی ہے, ساتھ میں فورینزک والوں کی گاڑی بھی پہنچتی ہے. یہ جا کے وہاں پہ موقع واردات سے یا جائے حادثہ سے ثبوت اکٹھے کر کے ان کو محفوظ کرتے ہیں. باقی صوبوں میں یہ سہولت نہیں ہے. اچھا, فنڈنگ چاروں صوبوں کو ملی تھی. ٹھیک ہے کہ فورینزک لیبز بنائیں. ٹھیک ہے. باقی صوبے کھا پی گئے, پنجاب نے فورینزک لیب بنا لی, اتنا فرق ہے. ٹھیک ہے. اب وہ صاحب کے ٹیسٹ جو ہیں وہ ہونے کے لیے ادھر آتے ہیں. اچھا. اب خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے مظاہرین کے جو ویژول فریم کے ٹیسٹ جو تھے وہ ہونے کے لیے یہاں پہ آئے. پی ٹی آئی اس کو پنجاب پختون مسئلہ بنا سکتی ہے, کیونکہ وہ ہر فالٹ لائن پہ کھیلنے کو اپنا فخر سمجھتی. جی. ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کوئی مطلب کہ کوئی ایکسٹمپور نہیں ہے, کہ خود ساختہ نہیں ہے. باقاعدہ خان صاحب, یہ عمران احمد خان نیازی صاحب باقاعدہ ڈائریکشن دیتے ہوئے اپنی ہمشیرہ کو پائے گئے ہیں کہ آپ اس فالٹ لائن کے اوپر فوکس کریں. جو نسلی تعصب اور لسانی تعصب والی فالٹ لائن ہے, اس کو ایکسپلائٹ کریں اور مجھے باہر نکالیں. اور ایک ہمارے دوست ہیں, بہت ذمہ دار عہدے پہ بھی ہیں, میں پچھلے دنوں اسلام آباد گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے چھاپا مار دیا ہوٹل کے ہونے میں, حالانکہ میں خفیہ طور پہ گیا تھا. ٹھیک ہے. تو انہیں کہیں سے ظاہر ہے ان کو پتہ چل ہی جاتا, تو آ گئے. ٹھیک ہے. پھر مجھے وہاں سے انہوں نے اغوا کیا, اور ہم ذرا نا وہ جو نئے سیکٹر نہیں بن رہے D12 اور یہ جو ادھر گھومنے نکل گئے گاڑی پہ نا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے وہاں گاڑی بھی چھوڑ دی کہیں پہ, پھر بہت ساری باتیں کی انہوں نے خاکسار کے ساتھ, موبائل بھی گاڑی میں چھوڑ گئے. ٹھیک ہے. اور اس کے دوران جو ایک بات جو ہے, جو کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے,
تو میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا, میں کیا سر جی 2026 میں تو چھوڑ دیں گے نا ان کو؟ اچھا. انہوں نے کہا کہ 31 دسمبر 2026 تک تو کوئی امکان نہیں ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, یعنی خان صاحب کا یہ سال بھی اندر ہی گزرنا ہے. اور وہ جو پارٹے ہوئے اسپیکر کہتے ہیں نا اگلے 48 گھنٹوں کے اندر, کیا بات ہے, کیا بات ہے, رانا صاحب کمال کر گئے ہے نا. ان تمام پارٹی اسپیکروں کو امید ہو کہ وہ ہر مہینے 2 مہینے کی ڈیٹ دے سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیے بڑے آرام سے انہوں نے نومبر سے اٹھا کے 8 فروری تک لے گئے. جی ایسا ہی ہے. اب کچھ دوست جو ہیں ان میں سے وہ 8 فروری سے اپریل تک لے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو خیر وہ جو فورینسک رپورٹ آئی ہے نا جی, اس میں چیف منسٹر خیبر پختونخوا جو ہے, جی جی, انہوں نے اپنے سوشل میڈیا فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر جو ویڈیو لگا رکھی ہے خیبر پختونخوا پولیس نے وہ اٹھائی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کا فورینسک کروایا کہ کیا یہ سہیل افریدی صاحب ہی ہیں. جی ٹھیک ہے. سہیل خان افریدی صاحب ہی ہیں. تو وہ آگے سے تصدیق آ گئی کہ وہی ہیں. جی وہی ہیں. اور یہ معاملہ عدالت میں پیش ہو گیا ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ 8 فروری سے پہلے فارغ ہو جائیں گے, نااہل ہو جائیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ نہیں. اچھا یہ جو ہوتی ہے نا ڈیجیٹل, جی جی, اس کے اندر کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہونی ہوتی. اچھا. جب وہ آپ کے سامنے ویژول فارم کے اندر ایک پروف آ گیا تو جج نے اس پہ یس یا نو کرنا ہوتا ہے. اوکے. جب فورینسک لیب سے ٹیسٹ ہو کے چلا جاتا ہے, یہ اے آئی نہیں ہے, اوریجنل ہے, سب کچھ اوریجنل ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے پورا جائزہ لیا ہے, فریم بائی فریم جائزہ لیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہی صاحب ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب بھی, ہاں جی, وہ بھی آگے بھی, ہاں جی, ہے نا, وہ بھی نکل آئے, اور بھی کافی سارے لوگ نکل آئے. تو اس لیے جو ہے نا وہ مجھے تو یہ خبر بڑی لگتی ہے. 8 فروری تک نہ بھی ہوا, لیکن سہیل افریدی صاحب زیادہ عرصہ سسٹین کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اوکے, یہ خبر ہے. ہاں, یہ میں آپ کو جو مطلب بڑے اعلیٰ ذمہ دار شخصیات سے ملنے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کہ سہیل افریدی صاحب زیادہ لمبا عرصہ جو ہے وہ سسٹین کرتے ہوئے نظر نہیں, قانون کی گرفت میں آ جائیں گے. سارے اب تو سامنے ہیں نا جی. دیکھیے آپ سامنے پڑے ہوئے حقائق کو نظر انداز کر دیں, کرتے رہیں. ریاست آپ کے ساتھ مہربان ہو. دیکھیے ریاست کی 2 آنکھیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک آنکھ جو ہے نا اس میں جبر ہے, قہر ہے, آگ ہے, اور دوسری آنکھ کے اندر ماں کی شفقت اور ٹھنڈک ہے. جی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ریاست ان دونوں آنکھوں میں سے کس آنکھ سے دیکھ رہی ہے. اگر تو پی ٹی آئی کو پہلے کی طرح ممتا والی آنکھ سے دیکھ رہی ہوتی نا ریاست, جی, تو پھر تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن اب ریاست پی ٹی آئی کو وہ قہر اور جبر اور آگ والی آنکھ سے دیکھ رہی ہے. جی. اس لیے ہلکی سی غلطی جو ہے نا اس کی گنجائش نشتہ. بالکل ٹھیک ہے. تو دادا میں اس کے ساتھ اگر پروگرام کے اختتام میں ایک آپ سے کامنٹ لوں کہ سہیل افریدی صاحب نے ابھی ایک بیان دیا کہ جی آپ نے تو افغانستان کے بارڈر کے اوپر وہ فینس لگائے تھے, تو پھر دہشت گردی کیسے ہو رہی ہے. تو ساتھ ایک صحافی نے کہا انہیں کہ یہ تو جنرل باجوہ نے لگائے تھے, ان کے دور کی بات ہے. یہ جو ہے نا ان کی شخصیت, ہمارے دوست حماد بھائی کا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا یہ پڑھا لکھا خاندان ہے وہاں کا. ٹھیک ہے. سہیل افریدی صاحب کا خاندان, لیکن آپ بتا چکے ہیں کہ پڑھا لکھا خاندان. ٹھیک ہے. چلیے, تو وہی وش کہ اتنا ہی پڑھا لکھا ہو, جس طرح کی پڑھائی لکھائی جو ہے نا وہ کیا ہے, مراد سعید صاحب نے کر رکھی ہے. جی جی جی, اسی طرح کی انہوں نے کر رکھی ہوگی. لیکن وہ آپ نے ایک بتایا تھا. لیکن یہ پڑھا لکھا خاندان جو ہے ان کو کم از کم پاکستان کی برصغیر کی تاریخ کا شاید پتہ ہو.
پاکستان کی تاریخ اور واقعات کے صحیح محل وقوع کا اور ٹائم لائن کا نہیں پتہ. جی. تو اس طرح نا مطلب یہ اس نسل میں سے ہیں جس کے لیے دنیا جو ہے بگ بینگ جو ہے وہ 1992 کو ہوا تھا جب کائنات تخلیق ہوئی. ٹھیک ہے جی جی جی. اس سے پہلے کے لیے ان کے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ان کے خیال میں دنیا 1992 میں شروع ہوئی. جی بالکل ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جب ان کا یہ خیال ہے تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو جو ہے نا جو پاورز ہیں پاور کریڈور کے اندر کیا سوچا جا رہا ہے میں نے کہا ہلکا سا میں آپ سے جی 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 جی. ویسے میں غریب سا آدمی ٹھیک ہے. ڈیتھ الرٹ میرے لیے پہلے ہی جاری ہو چکے, مرڈر الرٹ کے انہوں نے مینوں نہیں چھڈنا. تو کوئی بات نہیں, جاتے جاتے بتا دیں دادا. لیکن پھر بھی میں نے انہیں ایڈوائز کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اور ایڈوائز یہ تھا کہ مزار قائد پہ چلے جاؤ اور وہاں پہ ہی اپنے لوگوں کو بلا لو. ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ 2-2.5-3 ہزار بندے اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بڑا شو ہو جائے گا. جلسہ نہ کرو. ٹھیک ہے. جنہوں نے ہماری بات نہیں مانی ان کو جوتے ہی پڑیں گی. ویسے بھی وہ آپ نے کہا تھا نا کہ چاہے انہوں نے سہیل افریدی صاحب نے 16 جماعتیں پڑھی ہیں, کام وہ پہلی 4 سے لیتے ہیں. یہ بہت انجوائے کیا تھا آپ کی آڈینس نے. اچھا ہاں جی. دیکھیں پروون فیکٹ آ رہا ہے نا, ایک استاد سے بہتر کون ہی جان سکتا ہے. ساری عمر آپ نے پڑھایا, آپ کے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, تو آپ کو پتا ہوگا بیٹا تو 16 آ گیا, کم تو پرانی 4 تو لے رہی ہے. تو آپ سے بہتر بات کوئی نہیں کر سکتا. دادا اس کے ساتھ ہی پروگرام کو اختتام کی جانب لے کے جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آپ کے جتنے بھی سوالات ہو ضرور کامنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.